محمد بن قاسم کی زندگی کا ذکر جب تاریخ کے اوراق میں کھلتا ہے تو وہ ہمیں نہ صرف ایک نوجوان سپہ سالار کی شجاعت اور دلیری کی کہانی سناتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان، تقوی، عدل اور جہاد کس طرح ایک معمولی انسان کو تاریخ کے صفحات پر امر کر دیتا ہے۔ محمد بن قاسم کا تعلق قریش کے ایک معروف اور معزز قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام قاسم اور چچا مشہور جنرل محمد بن یوسف ثقفی تھے، جو حجاج بن یوسف کے بھائی تھے۔ محمد بن قاسم کی پرورش بچپن ہی سے نہایت دینی ماحول میں ہوئی۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں بھی انہیں غیر معمولی مہارت حاصل ہوئی۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ بچپن ہی سے ان کے چہرے پر رعب اور آنکھوں میں غیرت و حمیت جھلکتی تھی، اور یہی وہ خصوصیات تھیں جو آگے چل کر انہیں برِ صغیر کی تاریخ کا ایک لازوال ہیرو بنانے والی تھیں۔ اس زمانے میں جب بنو امیہ کی خلافت مضبوط ہو رہی تھی اور اسلامی لشکر مشرق و مغرب میں فتوحات حاصل کر رہے تھے، اسی دوران سندھ کی سرزمین سے ایک پکار بلند ہوئی۔ یہ پکار دراصل مظلوم مسلمانوں اور مسافروں کی مدد کے لیے تھی، جنہیں سندھ کے راجہ داہر نے اپنی تلوار اور ظلم کے زور پر قید کر رکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مسلمان قافلہ جو سیلون، موجودہ سری لنکا سے بغداد جا رہا تھا، راستے میں بحری قزاقوں کے حملے کا شکار ہوا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے راجہ داہر کے پاس لے جایا گیا۔ ان مظلوم عورتوں میں سے ایک نے جب حجاج بن یوسف کے دربار کو پکارا تو اس کی صدائیں پوری اسلامی دنیا میں گونج اٹھیں۔ یا حجاج ہمیں بچاؤ کی آواز ایک لمحے کے لیے حجاج بن یوسف کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ تاریخ میں حجاج کو سخت گیر گورنر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اپنی غیرت اور مسلمانوں کی عزت کے معاملے میں وہ کبھی پیچھے نہ ہٹتا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ ان عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے فوجی مہم بھیجی جائے گی۔ پہلے 2 کمانڈروں کو بھیجا گیا مگر وہ ناکام لوٹے۔ تب حجاج کی نگاہ اپنے کمسن مگر غیر معمولی ذہانت رکھنے والے بھتیجے محمد بن قاسم پر پڑی۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر محض 17 یا 18 برس تھی، لیکن وہ میدان جنگ کے تمام اصولوں اور حربی چالوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو اس مہم کا سپہ سالار بنایا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو وہ سب حیران رہ گئے کہ اتنے کم سن لڑکے کو اتنی بڑی مہم کا سالار کیسے بنایا جا سکتا ہے، مگر حجاج نے کہا، محمد بن قاسم کی صلاحیتوں تم سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ اللہ کے بھروسے پر ہی اور نبی کی سنت کے پیروکار ہو کر یہ معرکہ سر کریں گے۔ اس کے حکم کے بعد محمد بن قاسم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی فوج کو تیار کیا۔ یہ فوج تقریباً 6000 کے قریب عرب سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن کے ساتھ ساتھ جدید اسلحہ، منجنیقیں اور گھوڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے فوج کو راستے میں تربیت بھی دی اور ہر سپاہی کے دل میں یہ جذبہ بٹھایا کہ ہم مظلوم بہنوں کو آزاد کرانے جا رہے ہیں اور اسلام کا پرچم لہرانے جا رہے ہیں۔ جب لشکر نے مکران اور پھر سندھ کی سرحد عبور کی تو وہاں کے لوگوں نے پہلے حیرت اور پھر خوف کے ساتھ اس نوجوان سالار کو دیکھا، جو اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا اور جس کی نگاہوں میں ایک عزم اور لبوں پر اللہ کا ذکر تھا۔ سندھ اس وقت راجہ داہر کی حکمرانی میں تھا، جو کہ ایک طاقتور ہندو حکمران تھا۔ اس کے پاس زبردست فوج، ہاتھیوں کی قطاریں اور محل نما قلعے تھے، مگر محمد بن قاسم کا ایمان ان سب پر بھاری تھا۔ سب سے پہلی بڑی لڑائی دیبل کے مقام پر ہوئی۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا جہاں راجہ داہر کے لشکر نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ محمد بن قاسم نے منجنیقوں کا استعمال کیا اور مسلسل کئی دنوں کی سخت جدوجہد کے بعد دیبل فتح ہوا۔ اس کے بعد جب مسلمان قلعے میں داخل ہوئے تو وہاں قید مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کرایا گیا۔ وہ سب خوشی کے مارے رونے لگے اور دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے لوگوں کو امان دی۔ مندر اور گرجا گھروں کو مسمار نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا کہ جو جزیہ دے گا وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتا رہے گا۔ اس عدل اور انصاف نے عام لوگوں کے دل جیت لیے۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے سندھ کے کئی شہروں کو فتح کرتے گئے۔ ہر جگہ وہی اصول تھا، ظلم کرنے والے کو سزا اور بے قصور رعایا کو امن۔ وہ ہمیشہ نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے رکھتے اور لشکر کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے۔ ان کی قیادت میں فوج کا ہر سپاہی اپنے آپ کو اسلام کے مشن کا سپاہی سمجھتا۔ آگے بڑھتے بڑھتے محمد بن قاسم کا لشکر راجہ داہر کے مرکز تک پہنچ گیا۔ اسی دوران کئی چھوٹے بڑے کھلتے گئے۔ عام لوگ جو راجہ کے ظلم سے تنگ تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ محمد بن قاسم نے ہر شہر اسلامی نظام قائم کیا، اہل کتاب اور غیر مسلم سب کو برابری کا حق دیا، جس سے ان کا رعب اور محبت دونوں پھیلتے گئے۔ ادھر راجہ داہر نے اپنی پوری طاقت اکٹھی کی
ہاتھیوں کو فوج تیار کی، طاقتور سپاہی جمع کیے اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی۔ سندھ کی فضا اس عظیم مارکے کے انتظار میں تھی، جہاں ایک طرف 17 برس کا نوجوان اللہ کے بھروسے پر کھڑا تھا اور دوسری طرف راجہ داہر اپنی سلطنت اور تکبر کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس جنگ کا میدان آگے چل کر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ محمد بن قاسم جب سندھ کے مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے تو رعایا میں ان کی شرافت، عدل اور انصاف کی دھوم مچ گئی۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو سالار تھے بلکہ ایک درویش صفت حکمران بھی تھے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے اور اپنے ہر فیصلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے۔ ان کے لشکر کے سپاہی دن کو جہاد کرتے اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ جب وہ راجہ داہر کے مرکزی علاقے کی طرف بڑھتے تو فیصلہ کن جنگ کی گھڑی قریب آ گئی۔ راجہ داہر نے اپنے تمام وسائل جمع کر لیے۔ ان کے پاس ہزاروں سپاہی، سینکڑوں ہاتھی اور قلعہ بندیاں تھیں، مگر محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو اس عزم کے ساتھ تیار کیا کہ ہم اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، نہ مال غنیمت کے لیے، نہ شہرت کے لیے۔ وہ اپنے ہر سپاہی کو نصیحت کرتے کہ تمہارے دل میں خوف نہیں بلکہ صرف اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے محمد بن قاسم نے اپنی ایک عظیم الشان تقریر کی، جس میں کہا، میرے بھائیو، آج اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہے۔ آج اگر ہم نے صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا اور یہ سرزمین بھی اللہ کے کلمے میں روشن ہوگی۔ ان کے یہ الفاظ ہر سپاہی کے دل میں بجلی کی طرح اترے اور سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو راجہ داہر نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عرب لشکر ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، مگر محمد بن قاسم نے حکمت عملی سے ہاتھیوں کو جلا دینے کے لیے آگ کے گولے تیار کر رکھے تھے۔ جیسے ہی ہاتھی آگے بڑھے، مسلمانوں نے ان پر آگ برسائی، ہاتھی بدک گئے اور اپنے ہی لشکر کو روندنے لگے۔ اس منظر نے راجہ داہر کی فوج میں کھلبلی مچا دی۔ ادھر مسلمان صف بستہ ہو کر حملہ آور ہوئے۔ محمد بن قاسم آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے۔ ان کے بازو میں غیر معمولی طاقت تھی اور وہ ہر وار کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے۔ راجہ داہر ایک اونچے ہاتھی پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو جوش دلا رہا تھا، مگر اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ ایک موقع پر محمد بن قاسم کے سپاہیوں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر راجہ داہر کو ہاتھی سمیت گھیر لیا۔ اس پر نیزوں اور تیروں کی بارش ہوئی اور بالآخر وہ مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی فوج ٹوٹ پھوٹ گئی۔ مسلمان فاتح بن کر ابھرے اور سندھ کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ اس فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ظلم کی بجائے عدل کا نظام قائم کیا، عام لوگوں کو امان دی، عورتوں کی عزت محفوظ کی، مندروں کو نہیں گرایا بلکہ وہاں کے پجاریوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دی گئی، بشرط یہ کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ اس حسن سلوک نے ہزاروں دلوں کو جیت لیا۔ لوگ چوک در چوک اسلام قبول کرنے لگے۔ محمد بن قاسم نے ہر شہر میں قاضی مقرر کیے، مساجد تعمیر کروائیں، درس و تدریس کے مراکز قائم کیے اور اپنی فوج کو ہمیشہ تاکید کرتے کہ کسی بے قصور پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کا مال نہ لوٹا جائے اور کسی عورت یا بچے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ وہ عدل تھا جس نے سندھ کے لوگوں کو پہلی بار حقیقی امن کا ذائقہ چکھایا۔ محمد بن قاسم آگے بڑھتے ہوئے ملتان تک جا پہنچے، جہاں کا قلعہ بہت مضبوط تھا، مگر انہوں نے حکمت عملی اور صبر کے ساتھ اس کو بھی فتح کر لیا۔ ملتان میں ایک مشہور مندر تھا جسے انہوں نے مسمار نہیں کیا بلکہ اس کی حفاظت کی اور اسے بیت المال کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو عوام کی فلاح پر صرف کیا جانے لگا۔ اس کے بعد سندھ اور ملتان کی سرزمین مکمل طور پر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ محمد بن قاسم کی جوانی میں یہ کارنامہ دیکھ کر سب حیران تھے کہ 17-18 برس کا نوجوان کیسے اتنی بڑی فتوحات حاصل کر گیا، لیکن دراصل یہ اللہ کی مدد تھی، ان کے ایمان اور ان کے بے مثال حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ سندھ کی فتح کے بعد اسلام کا پیغام بر صغیر میں داخل ہوا اور آگے چل کر یہ خطہ اسلام کا گہوارہ بنا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا تو حالات بدل چکے تھے۔ حجاج بن یوسف وفات ہو چکی تھی اور نئی خلافت کے دربار میں ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ انہیں ایک خط کے ذریعے واپس بلایا گیا اور جیسے ہی وہ عراق پہنچے انہیں قید کر دیا گیا۔ کہا جاتا کہ انہیں سخت اذیتیں دی گئیں اور بالآخر شہید کر دیا گیا۔ یہ انجام تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ جس نوجوان نے اسلام کا پرچم سندھ کی سرزمین پر لہرایا، اسی کو اپنی ہی خلافت کے حکم پر بے قدری کے ساتھ ختم کر دیا گیا، مگر ان کی قربانی رائے گاہ نہ گئی۔ آج بھی بر صغیر کی تاریخ محمد بن قاسم کا نام عزت اور غیرت اور اسلام کی سربلندی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے عدل و انصاف اور بہادری نے اس خطے کی تقدیر بدل دی۔ وہ نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ مسلح بھی تھے۔ ان کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ ایمان اور عدل کے ساتھ
جب بھی کوئی میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور دنیا اس کے قدموں میں بچ جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کی قربانی اور جدوجہد نے بر صغیر میں اسلام کی جڑیں مضبوط کیں اور آج صدیوں بعد بھی ان کا ذکر ایک سنہری مثال کے طور پر کیا جاتا ہے۔